دنیا کا کوئی خوش قسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا. اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو, یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے, جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں, کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے. سمجھے نہیں, اس کی وضاحت کرتا ہوں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک شقی ہیں ایک سعید ہیں. بدبخت, شقی کہتے ہیں بدبخت, یا ازلی جہنمی, یا ازلی خبیث, یا پیدائشی کتا مردار ازلی. کبھی بھی استغفار کرنے والا, زندگی کے لفظ میرے یاد رکھیے گا, اقال فقیر دی یاد رکھائے, متونیو یار بھی ساری. کبھی بھی استغفار کرنے والا, کبھی بھی استغفار کرنے والا روٹی تھوڑی نہیں کرتا, بیٹے تھوڑے نہیں کرتا, رزق تھوڑا نہیں کرتا, عزت کا پھوڑ نہیں دیکھتا, کمی نہیں دیکھتا, اور برکتوں کی کمی نہیں دیکھتا, راحتوں کی کمی نہیں دیکھتا, عافیتوں کی کمی نہیں دیکھتا. ندامت کرنے والا, توبہ کرنے والا, تنہائیوں میں اللہ سے راز و نیاز کر کے اللہ کو منانے والا کبھی ان چیزوں کی کمی نہیں دیکھتا. قرآن نے وعدے کیے ہیں استغفار کے بول جسے مل جائیں, استغفار کے بول. بڑے والے میں ایک جگہ ہے مرضی پورہ, وہاں ایک صاحب رہتے تھے. میں ایک دو دفعہ وہاں گیا. ان کی گلی محلے میں کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی. میرے ہم عمر تھے اور بہت اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے, اللہ والوں سے محبت رکھتے تھے, سفید پوش آدمی تھے. ان کو اچانک بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑا اور دل کی تکلیف ہوئی اور دل مچل گیا اور دل روٹ گیا. اور ان کے بول تھے اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, بس یہ بول تھے. اور انہی بولوں کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ان بولوں نے جو اس کی لاج رکھی نا, اس کی مغفرت کروائی اور اس کو جنت کے تاج پہنائے اور جنت کی بہاریں اور رونقیں دی, اب سوچ نہیں سکتے. ان بولوں میں خوش قسمت انسان وہ ہے, وہ دنیا کا خوشحالیوں کا راز پا جائے گا جس کے پاس استغفار ہے, جس کے پاس ندامت کے بول ہیں, جس کے پاس توبہ کے بول ہیں, جس کے پاس توبہ کے لیے کوئی آنسو ہیں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. میرے رب کے پاس سارا ناز ہے اور بندے کے پاس سارا نیاز ہے, اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کے پاس نیاز ہو. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے نام کے ساتھ ناز نہ لکھا کرو. میں نے ناز نام لکھنے والوں کو کبھی خوشحال, کبھی پرسکون نہیں دیکھا, جتنی دولت ان کے پاس چاہے آ جائے, کیونکہ سارا ناز صرف اللہ کے پاس ہے, اور سارا نیاز اور سارا جھکنا اور سارا چھوٹا پن اور ساری ذلتیں یہ صرف میرے پاس ہیں, اور ساری عزتیں مولا تیرے پاس ہیں, صرف تیرے پاس ہے. استغفار کرنے والا, توبہ کرنے والا کبھی ان بولوں کو جو سینے میں سجائے رکھے گا وہ کبھی زندگی میں خالی نہیں جائے گا, اور اس کی نسلیں کبھی خالی نہیں ہوں گی. اللہ اس کی نسلوں کو ہمیشہ دولت, عزت, راحت, سکون, چین, نعمتیں یہ عطا کرتا رہے گا. جو شخص بھی ندامت کے بول اپنے سینے سے سجائے, زبان پہ ندامت کے بول ہوں گے, اللہ پاک اس کو کبھی خالی نہیں بھیجے گا, اس کی نسلوں کو ہمیشہ عطا فرمائے. استغفار وہ نعمت ہے, استغفار وہ سعادت ہے, اور استغفار وہ مبارک بول ہے. ہاں یہ حقیقت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے امام, بہت عظیم ہستی, سفر میں تھے تو ایک مسجد میں تشریف لے گئے رات گزارنے کے لیے. رات پڑ گئی, ناواقف تھے, انہیں جانتا کوئی نہیں تھا. مسجد کے خادم نے کہا جی نکلے, میں نے مسجد بند کرنی ہے. اس نے کہا تو بند کر کے چلا جا, میں پردیسی فقیر ہوں, رات یہاں رہ جاؤں گا. اس نے بے اکرامی کی, احترام نہیں کیا اور بہت برے طریقے سے نکال دیا. ایک صاحب نے دیکھا میں پردیسی مسافر ہے, بولے آپ میرے پاس آ جائے, میں آپ کا احترام جو میری مہمانی ہوگی قبول فرما لیں. امام صاحب وہاں تشریف لے گئے. وہ بندہ چلتا تھا تو استغفار کرتا تھا, اٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا, بیٹھتا تھا تو استغفار کرتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کوئی اس کا فائدہ بھی پایا؟ اس نے کہا یہ بڑے فائدے پائے. دنیا میں جو مانگتا مل جاتا ہے, کائنات میں جو سوچتا ہو جاتا ہے, دولت, عزت, رزق, صحت, برکت, خوشیاں, خوشحالیاں, کامیابیاں, مگر اب ایک آس باقی رہ گئی کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. ایک آس باقی رہ گئی ہے, جو مانگا ملا, جو سوچا پایا, ایک آس باقی رہ گئی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو جائے. انہوں نے کہا مجھ فقیر کا نام احمد بن حنبل ہے. وہ تیری آس بھی پوری ہو گئی ہے. دنیا کا کوئی خوش قسمت شخص ہوگا جس کی زبان پہ استغفار کا بول ہوگا. اور کبھی ایک اور لکھ لینا میری بات کو, یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں, شاید یہ بول میرے منہ سے خود پہلی دفعہ نکل رہا ہے, جتنے میرے درس نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یا میری مجالس جتنے بھی ہیں, کبھی شقی کے منہ سے استغفار کا بول نہیں نکلے. سمجھے نہیں, اس کی وضاحت کرتا ہوں.
دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک شقی ہیں ایک سعید ہیں۔ بدبخت، شقی کہتے ہیں بدبخت، یا ازلی جہنمی، یا ازلی خبیث، یا پیدائشی کتا مردار ازلی، کبھی اس کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے فیصلہ ہی ازلی ہونے کا ہے۔ اگر استغفار نکل آیا تو پھر تو وہ سعید بن جائے گا۔ سعید کہتے ہیں سعادت مند کو، بخت والے کو، تخت والے کو، نصیب والے کو، اس کو سعید کہتے ہیں، جس کے مقدر میں، جس کی قسمت میں سعادتیں لکھی ہیں۔ کبھی بھی شقی کے منہ سے استغفار نہیں نکلے گا۔ اور اگر کسی میرے منہ سے استغفار نکل رہا ہے اور رب نے مجھے استغفار کی توفیق دے دی ہے، بول اسی کے ہیں، یہ بھی سن لینا، بول اسی کے ہیں، قبول بھی وہی کرتا ہے، چاہے نہ کرے کہیں کر دے، اور توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ پھر سن لیں، بول بھی اسی کے ہیں، عرشی بولیں، بول بھی اسی کے ہیں، توفیق بھی وہی دیتا ہے اور قبول بھی وہی کرتا ہے۔ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تم، سرکار بھی تم، بس قبول بھی وہی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سارا عارفانہ کلام کے بعد یہ لفظ کہیں، جو یار فرید قبول کرے۔ فرید فرد اللہ کا نام ہے، جو اللہ اگر قبول کر لے یہ سارا کچھ، پھر تو سلطان بھی ہے، سرکار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، کائنات ساری پھر تیری ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو یار فرید قبول کرے، اللہ اگر قبول کر لے تو ہمیشہ جس کے منہ پہ، جس کے بولوں میں استغفار ہوگا وہ دنیا کا خوش قسمت نصیب والا ہے۔ اور جتنا جس کی زبان پہ استغفار بڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اترتا جائے گا اور روانی پکڑتا جائے گا، استغفار استغفار استغفار، سمجھ لیں وہ دنیا کا کوئی سعید اور خوش قسمت انسان ہے۔ رب اس سے راضی ہے جو رب کہتے ہیں آ مجھ سے ایکسکیوز کر، آ مجھے منا۔ یہ جنہوں نے راز و نیاز کی کوئی دنیا کی مجازی خلوتیں پائی ہوئی ہوتی ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ روٹھے یار کو منانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ہاں، ایک اور مزہ ہے، جنہوں نے یہ خلوتوں کے راز پائے ہیں، انہیں میری بات بجلی بل کے لگی ہوگی، تھا لگی ہوگی، اور تاروں کو جا کے چھیڑ دیا ہوگا۔ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ منانے میں کتنا مزہ ہے۔ مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا۔ انہیں پتا ہے کہ وہ وصل کی گھڑیاں، وہ راز و نیاز کی گھڑیاں جس میں منانا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہے، کملی والے کی محبت کا ایک چھوٹا ذرہ بھی ہے، محمد آل محمد اصحاب محمد کی ذرہ کا ایک محبت کا ایک چھوٹا ذرہ بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے جب راز و نیاز کرتا ہے اور توبہ ندامت اور استغفار سے اللہ کو مناتا ہے، اللہ پاک یہیں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں تک فرماتا ہے، فرمائے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر میں ایک ایسے سارے نیک ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، پھر میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو خطائیں کر کے مجھے منائیں گے اور مجھے مزہ آئے گا۔ مولا مجھے منائیں گے، اور جب منائیں گے نا اس میں مجھے مزہ آئے گا۔ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا رب نازو بھرا یار ہے، منٹ میں روٹ جاتا ہے۔ یہ زمین تو نے کہاں جھکائی تھی؟ تو نے اس طرف دیکھا کیوں تھا؟ میرے غیر کو دیکھا تھا۔ اچھا یہ کیوں کیا تھا؟ بڑا نازو بڑا یار ہے، اور پل میں مان بھی جاتا ہے، اور مان بھی اتنا نہ جاتا ہے، کہتا ہے جا آج کے بعد روٹوں گا نہیں، اور مان بھی اتنا جاتا ہے، اچھا جا جتنی تیری خطائیں تھیں اتنی میری عطائیں ہیں، جتنے تیرے گناہ تھے اتنا میرا ثواب ہے، جتنے تیری گناہوں کے پہاڑ تھے اتنا میری نیکیوں اور رحمتوں کے پہاڑ ہیں، جا اس کا بدل کر یوں کر دیا۔ اتنا نازو بھرا یار، نزاکتوں بھرا یار ہے۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی زبان پہ استغفار کا بول آ گیا، ندامت کا بول آ گئے، توبہ کے بول آ گئے۔ مولا وہ زندگی تھی جس کے صبح، جس کے شام، جس کے لمحے، جس کی راتیں، جس کی ساعتیں ایسی گزری کہ تجھے پل میں منا بھی نہ سکا، تجھے ہر وقت میں نے ناراضی کیا۔ اللہ وہ کون سا لمحہ اور گھڑی ہوگی تو مجھے معاف کر دے گا؟ تو وہ کون سا لمحہ گھڑی ہوگی تو مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ کون سا لمحہ اور گھڑی ہوگی جب تو میرا دوست بن جائے گا؟ اور وہ کون سا لمحہ اور گھڑی ہوگی جب میں مجرم سے محرم بن جاؤں گا؟ اللہ عطا کر دے۔ جو بیٹھ کے رو رہا اور ندامت کے آنسو بہا رہا، میرے رب کے ہاں دنیا کا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص یہی ہے۔